حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق. الإسلام جميل حقا، هذا ليس هو الإسلام. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. في الدين صلاة وصيام، وكذلك فرح وسرور، والمتدين من تلقاه مبتسما حلوا كالنور، يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور. الإسلام سلام فينا يزرع فينا حب الناس، الإسلام سفينة حب يدفعها أجمل إحساس. ما أحلى الدنيا لو عشنا وجعلنا الإسلام أساس. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير، ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر. فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر. كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گی اور میری آواز آپ تک صحیح آ رہی ہوگی. آج کا ہمارا جو خلاصہ ہے وہ 5ویں پارہ والمحسنات کا ہے. سابقہ پارہ چوتھا پارہ تھا جس کے اندر ہم نے انفاق فی سبیل اللہ کے تفصیلی احکامات کو دوبارہ پڑھا تھا. اس کے ساتھ ہی ہم نے چوتھے پارے کے اندر نکاح کے متعلق، محرمات کے متعلق کہ کن خواتین کے ساتھ نکاح جائز ہے، کن کے ساتھ ناجائز ہے، اس کے بارے میں قرآنی آیات کو تفصیلی طور پر دیکھا تھا. اور ساتھ ہی ہم نے چوتھے پارے کے اندر بنی اسرائیل اور منافقین کے بارے میں بھی پڑھا تھا اور ان کی خصائص کا جائزہ لیا تھا کہ کن عادات و اخلاص کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں ذلت کا سامنا کرنا پڑا. اس کے ساتھ ہی ہم نے وراثت کے تفصیلی احکامات بھی پڑھے تھے. آج کا جو ہمارا پارہ ہے والمحسنات، یہ سورۃ النساء کا ہی حصہ چلتا ہوا آ رہا ہے. سورہ نساء کی ابتدائی آیات کے اندر ہم نے خواتین کے متعلق جو حقوق پڑھے تھے، اب انہی کے اوپر مزید بات ہو رہی ہے. اس پارے کے اندر سورۃ النساء کے تقریباً 21 رکوع مذکور ہیں. وہ آئیے سورۃ النساء کے چوتھا رکوع جو کہ کل ہمارے سابقہ پارے کے ہی حصہ تھا، اس کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمحسنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. یہ یہ چوتھا رکوع جو سابقہ ہی رکوع تھا مکمل ہو رہا ہے. اس رکوع کے اندر جو کنیزیں جہاد کے دوران گرفتاری کر کے دارالاسلام لائی جاتی ہیں اور ان کے شوہر دارالحرب میں رہ جاتے ہیں، ان کا نکاح ان شوہروں سے ختم ہو جاتا ہے. لہٰذا جب وہ دارالاسلام میں آنے کے بعد ایک حیض کی مدت پوری کر لیتی ہیں تو ان کو سابقہ شوہر سے اگر کوئی حمل نہیں ہوتا تو ان کا نکاح دارالاسلام کی کسی مسلمان شخص سے جائز تھا. لیکن چونکہ یہ حکم جو تھا باندیوں سے متعلق تھا جو شرعی طور پر واقعتاً باندی بن کر آئی ہوتی ہے، اور آج کل ہمارے دور کے اندر تو باندیوں کا نظام ہی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ آیت
جو ہے سابقہ دور کے حوالے سے اس کا حکم بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر یہ مقصد بھی ہے کہ جتنی بھی باتیں چل رہی ہیں تو مقصد یہ ہے کہ نکاح کا جو ایک تعلق ہے وہ ایک دیر بعد تعلق کا نام ہے، جس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ایک مضبوط خاندانی نظام کا قیام ہو، جس میں مرد عورت ایک دوسرے کے حقوق اور اس کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کے پابند ہوتے ہیں۔ اس رشتے کو اللہ رب العزت نے عفت و عصمت کے تحت جو ہے نسل بقا کا ایک سبب بھی بنایا ہے، لہٰذا اس سے صرف شہوت مقصود نہیں ہوتی بلکہ ایک اس میں ایک دلی تعلق اور ایک خاندانی نظام کو مضبوط اور مستحکم کرنے کا جو ہے پہلو جو ہے اول ترجیح ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ النساء کا 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور آیت مبارکہ آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے کہ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ حلیم حکیم۔ اس رکوع میں پہلے تو ایسے طریقوں سے کسی کا مال کھانے سے روکا گیا ہے جو شریعت کے خلاف ہوتی ہے اور اخلاقاً بھی جائز نہیں ہوتی ہے۔ ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسانیت کے لحاظ سے ہر انسان جو ہے برابر ہے، امیر ہو، غریب ہو، جاہل ہو، عالم ہو، مرد ہو، عورت ہو، لیکن اللہ نے فضل اور نعمت سے کسی کو زیادہ نوازا ہے تو کسی کو کم نوازا ہے، کسی پہ اللہ نے فروانی دنیا زیادہ رکھی ہے اور کسی پہ اللہ رب العزت نے آزمائشوں کو رکھا ہے۔ مالدار کے لیے اس لحاظ سے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی امانت کو کس طریقے سے کن کاموں میں کیسے خرچ کرتا ہے، جبکہ غریب کے لیے آزمائش کیا ہے کہ وہ قناعت اور شکر کرے۔ اور یہاں پر یہ بھی بتایا ہے کہ مرد ہو یا عورت، جس کا جو مال ہے وہ اس کا مالک اور مختیار ہے، لہٰذا ترکے کے جو حقدار ہے اللہ نے مقرر فرما دیے، جن کا ذکر ہم قرآن کریم میں ان کے حصوں کو پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آیت مدائن پڑھی اور اس کے علاوہ وراثت کے احکامات ہم نے پڑھے کہ کس شخص کا کتنا حصہ شریعت کا مقرر کیا ہے، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کو ان کے حصے دے دینے میں کوئی حیل و حجت نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ کبیرہ گناہ سے بچنا صغیرہ گناہوں سے معافی کا سبب بن جاتا ہے۔ انسان اگر بڑے گناہوں سے بچتا ہے اور اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے تو جو اس کے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، یعنی یہ چھوٹے گناہوں سے مراد وہ گناہ کے جو کفر اور شرک کے قریب نہیں ہوتے، تو اللہ رب العزت ان گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ جیسے انسان صدقہ کر رہا ہے، اول وقت میں نماز پڑھ رہا ہے، وضو کر رہا ہے، تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن میں اللہ رب العزت نے خیر ہی خیر رکھی ہے۔ اس کے ساتھ یہاں پر اللہ رب العزت کا قانون وراثت کا جو ہے وہ حکمت اور عدل کے تحت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے خواتین کے بھی حصے مقرر کیے ہیں، بچوں کے بھی حصے مقرر کیے ہیں، بیویوں کے بھی حصے مقرر کیے ہیں۔ تو یہاں یہ اللہ کا قانون ہے تاکہ معاشرے کے اندر جو ہے ایک نظام، ایک نظم و ضبط جو ہے برقرار رہے۔ آگے رکوع شروع ہو رہا ہے 6، اور اس کی آیت مبارکہ اس طریقے سے ہے کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ اس آیت میں مرد کی حاکمیت اور فضیلت کا بیان ہے۔ اس رکوع میں سب سے پہلے تو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے کیونکہ وہ سربراہ اور نگران ہیں اور عورتوں کی معاشی کفالت کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عورتوں کو اللہ کے حقوق ادا کرتے رہنے چاہیے، انہیں اپنے شوہروں کی اطاعت کو اپنا شعار بنانا چاہیے، اور شوہروں کی عدم موجودگی میں ان کی مال اور ان کے نفس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ ہے ہماری اسلامی تعلیمات کا خلاصہ۔ اس کے ساتھ ہی ان آیت مبارکہ میں مزید جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ بیوی کے ساتھ سے سرکشی یا کوئی غلطی کا اگر اندیشہ ہو تو پہلے اسے نصیحت کرنی چاہیے، اگر وہ نہیں مانے اور بگاڑ میں لگ جائے تو اس سے اپنے بستر الگ کر لینے چاہیے، پھر بھی نہیں مانے تو اس قدر تنبیہ کرنی چاہیے کہ اس کو کوئی ضرر نہ پہنچے۔ فوراً ہی سختی والے معاملات نہیں کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے تو نصیحت، تو یہ دیکھیے کہ قرآن کریم میں نصیحت کی کتنی زیادہ ایک اہمیت ہے، تاکید ہے کہ ہمارے یہاں شدت پسندی نہیں ہے، کیونکہ اسلام ایک معتدل جو ہے مذہب ہے۔ اس میں کہیں بھی یہ سختی نہیں ہے کہ گناہ ہو جائے تو فوراً اس کو مار دو،
کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی معافی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت نے تو جگہ جگہ پہ انسان کے لیے ایک راہ دی ہوئی ہے، ایک اسپیس دیا ہوا ہے کہ ایسا نہیں تو ایسا کر لو، تھوڑا تھوڑا قریب آؤ. اس طریقے سے کر کے اسلامی تعلیمات کو اللہ رب العزت نے آسانی کے ساتھ انسان پر جو ہے لاگو کیا ہے. یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے اور آپس میں کسی بھی طور پر بہت افہام تفہیم کے بعد ان کا کام نہ چل سکے، تو کوشش یہ کریں کہ پنچایت وغیرہ کے ذریعے ان کے فیصلے کروائے جائیں، جس میں مرد ان کے رشتہ دار ہو، عورت کی طرف سے بھی ان کے رشتہ دار ہو، اور یہ جو ہے جو فیصلہ کریں میاں بیوی کو چاہیے کہ اس کو قبول کریں. یہاں پر یہ جتنی بھی اصطلاحات کے پہلو بیان کیے گئے ہیں، اس سے مقصد یہی ہے کہ معاشرے کے اندر جو ہے بگاڑ پیدا نہ ہو اور ایک جو ہے آرام کے ساتھ تمام معاملات جو ہے چلتے رہیں. یہاں پر توحید کا سبق دیتے ہوئے شرک سے بچے رہنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے حقوق بھی بیان فرمائے گئے ہیں، اور فرمایا کہ ان کے ساتھ جو ہے نیک برتاؤ کرو، ان کے حقوق کا خیال کرو. اس سلسلے میں غرور اور تکبر سے بچتے رہنے کی بھی ہدایت ہے. یہاں پر اس آیت مبارکہ کے اندر بخل کی مذمت بیان کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں انفاق یعنی کہ خرچ کرنے کی ترغیب اور ہدایت ہے. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انفاق خالصتاً جو ہے وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ کسی ریاکاری کے طور پر، کیونکہ ریاکاری کے بارے میں حکم یہی ہے کہ جو شخص ریاکاری کرتا ہے تو اس کا بدلہ اسے دنیا میں ہی مل جاتا ہے. جیسے کہ حدیث میں بھی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک شخص بہت زیادہ اعمال لے کر اللہ کے حضور میں حاضر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم نے جتنے بھی اچھے کام کیے تھے، چونکہ تم نے ریاکاری کی وجہ سے کیے تھے اور تم چاہتے تھے کہ دنیا میں تمہارا نام ہو، لوگ تمہاری واہ واہ کریں، تو جاؤ، تم جو دنیا میں چاہتے تھے وہ تمہیں مل گیا. اب تمہارے ان اعمال کی اس نیکی کی کوئی قدر قیمت نہیں ہے. تو لہٰذا کوئی بھی انسان نیکی کرے. دیکھیے جہاں بھی اللہ رب العزت نے انفاق کا حکم دیا ہے نا، خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، وہاں فوراً ہی اللہ رب العزت نے اس کے اخلاق، اس کے ایک رولز بھی بتائے، ریاکاری سے بچنا. کیونکہ اگر ہم اتنا مال خرچ کر رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، حسن سلوک کر رہے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ، لیکن نیت میں اگر آپ کی کہیں بھی ذرا سی کھوٹ آ جاتی ہے، ذرہ برابر بھی، تو اس سے نقصان کیا ہے کہ آپ کا دیا ہوا سارا کا سارا مال جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا. ایسے مال کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. تو لہٰذا ہر وقت ہمیں اپنے دل کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہم کسی ایسے عمل میں تو مشغول نہیں ہیں جو ہماری ریاکاری کا سبب بن رہا ہے، یا دلی طور پہ ہم اس پہ خوش ہو رہے ہیں، یا ہمارا دل ہمیں اس کے اوپر جو ہے یہ مطمئن کر رہا ہے کہ تم نے تو بڑا اچھا کام کیا، تم تو بڑے نیک ہو. تو ان تمام چیزوں سے ہمیں اپنے دل کی بار بار اصلاح کرنی چاہیے. اسی طریقے سے یہاں پر جب یہ ریاکاری کی برائی کو بتایا ہے، تو یہاں پر یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ اور اس پر جو ایمان نہیں لاتے وہی ریاکاری جو ہے میں مبتلا ہوتے ہیں. آگے 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع کے اندر پہلی آیت کا حصہ اس طریقے سے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ اے ایمان والو تم نماز سے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. لیکن یہاں پر پہلی بات آیت پہ اگر غور کریں تو ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ اس وقت کا حکم تھا جب کہ شراب کی حرمت جو ہے مکمل طور پہ نہیں آئی تھی، لیکن ایک اشارہ دے دیا گیا تھا کہ یہ اتنی بری چیز ہے کہ اس کو حالت نماز کے اندر بھی نشہ کر کے جو ہے نہیں آنا چاہیے. اس کی برائی کی طرف اشارہ کر کے بتایا، اشارہ یہ مقصود تھا کہ آئندہ آنے والے وقت میں اس کی حرمت بھی آنے والی ہے. دیکھیے اللہ رب العزت کا انداز یہ ہے قرآن کریم میں کہ پہلے انسان کو فوراً ہی ایک دم سخت احکامات نہیں آتے، کیونکہ اس وقت جب انسان کو دعوت دی جا رہی تھی اسلام کی طرف، اگر کوئی بھی ایسا سخت حکم فوراً آ جاتا کہ شراب چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو، یہ نہ کرو، تو اس طریقے سے ان کے لیے ان اعمال پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے بڑے احسن انداز سے پہلے ذہن سازی کی، پہلے اس کو اس برائی کی طرف بتایا کہ اس وجہ سے اس میں برائی ہے، اور جب وہ بات مسلمانوں کو سمجھ میں آ گئی تو باقاعدہ اس کی حرمت کا حکم آ گیا.
اس رکوع میں طہارت کی اہمیت اور اس کی لحاظ رکھنے کی تاکید ہے۔ نماز کی ادائیگی میں توجہ اور اس میں جو کچھ پڑھا جائے اسے سمجھنے کی نصیحت کی گئی ہے، اور پھر وضو اور تیمم کے مسائل کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہاں پر یہود اور نصارہ کی دنیا پرستی کا ذکر ہے کہ انہوں نے دنیاوی مفاد کی خاطر اللہ کی کتاب میں تحریف کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونا چاہیے اور دنیا پرستی میں مبتلا ہو کر خدائی احکام سے سرتابی اور اپنی نفسیانی جو خواہش کے مطابق اللہ کے احکامات کو زبردستی کھینچ لانے کی جو حرکت یہود نے کی تھی، مسلمانوں کو نہیں کرنی ہے۔ پھر مسلمانوں کو اس بات سے روکا گیا ہے کہ وہ دو معنی باتیں نہ کریں۔ دیکھیں یہ یہود کی جو گھٹیا حرکات کا بار بار ذکر ہو رہا ہے، سب سے پہلے تو یہ اتنا ان کا بڑا اور سنگین جرم تھا جو انہوں نے کتاب اللہ میں تحریف کر کے کیا تھا۔ اللہ کی آیات کو اپنی مرضی سے تفسیر کرتے، اپنی من گھڑت باتوں اس میں شامل کرتے، چند روپوں پیسوں کے بدلے میں وہ آیات کو ہر انسان کے مطابق پیش کر دیا کرتے تھے۔ اور ساتھ ہی ان کی بری عادات اور خصلات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ دو معنی باتیں کرتے تھے، یعنی کہ ایسے جملے استعمال کرتے تھے کہ اس کے مطلب کچھ اور بھی ہوتا اور ان کا مقصد بھی یہ ہوتا کہ ظاہری طور پر تو وہ سمجھے کہ ہاں ٹھیک بات کہی ہے، لیکن چونکہ ان کے دل کے اندر شروع سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے حسد تھا، جیسے کہ قرآن کریم کی سابقہ آیت میں بھی فرمایا تھا کہ روعینا کو کھینچ کر کہتے تھے، جس سے مطلب کچھ کا کچھ اور ہو جاتا تھا۔ اور ایک اور لفظ استعمال کرتے تھے مسمع غیر اور مسمعین، تو اس طرح کے انہوں نے ایسے جملے بنا رکھے تھے جو دو مفہوم رکھتے تھے۔ تو مسلمانوں بھی بعض دفعہ دیکھا دیکھی کی جملے اس طرح کے جملے استعمال کرتے، تو اللہ رب العزت نے فوراً ہی اس پر تنبیہ کر دی کہ اس طرح کی حرکات کو سکنات نہ کرو جو یہود کرتے پہ آ رہے ہیں۔ اور یہ بات ہمارے لیے بھی اس میں ایک سبق ہے کہ ہم جب کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہوں تو اس طرح کے معنی جس سے سامنے والوں کو دو باتیں سمجھ میں آئے، تو یہ مسلمانوں کے انسانی اخلاق کے بھی خلاف ہے۔ یہاں پر اہل کتاب کو خطاب کر کے جو ہے بتا رہے ہیں کہ انہیں قرآن حکیم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ جو لوگ اس دعوت کو قبول نہیں کریں گے ان کا انجام دنیا اور آخرت میں گھاٹے میں رہے گا۔ اور پھر یہاں پر جو ہے شرک کی مذمت بھی ان آیات میں کی گئی ہے، اور اعلان کیا کہ اللہ رب العزت جو ہے ہر گناہ کو جو ہے معاف کر دیں گے سوائے شرک کے۔ شرک جو ہے وہ کسی بھی حال میں معاف نہیں کیا جائے گا، جیسے کہ آیت ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بس اللہ ہی بس شرک ہی کو کسی حال میں معاف نہیں کرے گا، ماں سوائے جس قدر دوسرے گناہ کو وہ چاہے تو معاف کر دے۔ اس لیے کہ اللہ کے ساتھ جس نے کسی کو شریک ٹھہرایا اس نے بہت جھوٹ اور تصدیق کیا اور بہت سخت گناہ کی بات ہے۔ شرک کے متعلق یہ کبیرہ گناہ میں سے اور حدیث میں بھی ہے کہ الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس وشہادۃ الزور۔ تو اس حدیث میں بھی جو سب سے پہلے گناہ کا ذکر ہے وہ شرک ہے، کیونکہ شرک اگر انسان نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ کسی بھی طور پہ شرک کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے ہی انکار کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا ماننا تو یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم نے اپنے جو ہے شرک کی بہت ساری صورتیں بھی ہیں، تو لہٰذا ان تمام کی معافی نہیں ہے۔ اور یہاں پر وہی یہود کا جو جھوٹا دعویٰ تھا جس کی بار بار قرآن میں بتایا گیا ہے کہ وہ ان تمام جرموں کے باوجود بھی ان کو یہ بڑا ایک دعویٰ تھا اور اپنے اوپر افطرا باندھتے تھے کہ ہم جو ہے بڑے قابل قدر ہیں اور اللہ رب العزت کے نزدیک ہے، اللہ کے مقرب ہے۔ تو قرآن کریم بار بار ان کے بارے میں یہی بتا رہا ہے کہ ان کے جو جتنے بھی دعوے ہیں یہ سب جھوٹ کے اوپر مبنی ہے، حقیقت سے ان کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ آگے 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے سورۃ النساء کا، اور اس رکوع کے اندر جو ہے بت پرستی سے منع کیا گیا ہے اور ساتھ ہی بخل اور حسد سے بچتے رہنے کی ہدایت ہے۔ پھر امانت داری کا سبق دیا گیا ہے کہ جو جس بات کا اور جس چیز کا اہل ہو اس کو وہ چیز دے دینا امانت داری کا تقاضا ہے۔ اصل میں آیت کا پس منظر کچھ اس طریقے سے ہے کہ پہلے تو یہود جو ہے ان کو بت پرستی سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہ بھی
مشرکین کو خوش کرنے کے لیے، ان کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ان کے جو عقائد تھے شرکیہ اس میں شامل ہو جاتے تھے، اور جس طرح سے انہوں نے عقائد بنا رکھے تھے کہ ہاں یہ فلاں بھی جو ہے اللہ کا مددگار ہے اور اللہ کی طرف سے اس کو بھی جو ہے کچھ اتھارٹی دی گئی ہے، تو وہ ان عقائد کی جو ہے ان کی جو ہے تصدیق کیا کرتے تھے۔ پھر یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ جب جو ہے یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں جو ہے حج عمرے سے روک دیا گیا تھا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ایک صحابہ تھے طلحہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے فرمایا تھا کہ ایک دن یہاں کی جو چابی ہے یہ ہمارے پاس آئے گی اور اس وقت تم روک نہیں سکو گے۔ اور پھر ایسے ہی ہوا، جب فتح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ہے وہاں کی کنجی یعنی کہ چابی ہاتھ میں آئی، تو آپ نے فرمایا کہ اب بتاؤ کس کے ہاتھ میں ہے؟ لیکن پھر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ چابی انہیں واپس کر دی جائے۔ یہ واقعہ اس وقت کا تھا جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ پھر حضرت عثمان جنہیں یہ چابی سونپی گئی تھی وہ اسلام لے کر آئے، اور تاعمر یہ سلسلہ ان کی نسل میں چلتا رہا، کیونکہ یہ بہت عظمت اور شرف کا ایک ان کے لیے رتبہ تھا، ان کی کوئی ایک قوم کے لیے، قبیلے کے لیے۔ اور یہ ایسی چیز تھی جس کی خواہش ہر مسلمان کر رہا تھا کہ کعبے کی جو کنجیاں ہیں اسے ملے۔ تو اللہ رب العزت جس کو چاہے، جس چیز کا اہل سمجھتا ہے، وہ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر یہاں پر جو ہے اس رکوع کے اندر خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی امانت کے متعلق حکم اور تاکید کے بعد اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کا بار بار ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان اگر اپنے ارد گرد کے جو ہے کائنات کی تخلیق پر غور کرتا ہے، اس کی پیدائش پر غور کرتا ہے، تو وہ بآسانی اس نتیجے پہ پہنچ سکتا ہے کہ خدا کا حق خدا جو ہے وہ حق ہے، اس پر ایمان لایا جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کا حق ادا کیا جائے، امانت کا حق ادا کیا جائے۔ کیونکہ انسان کی پیدائش کا جو مقصد ہے وہ عرضی ہے، عرض خلافت ہے، جو اللہ رب العزت نے اسے خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، اور خلافت کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ امانت ہے، اس میں خیانت نہ کی جائے۔ خیانت کیا ہے کہ یعنی کہ خدا کی بتائی ہوئی راہ سے ہٹ کر زندگی نہیں گزار دی، اور رسول کو رسول مان لینے کے بعد رسالت کا حق کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی جائے، ورنہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خیانت ہوگی، اور خدا اور رسول کی اطاعت ہی تو اصل ہے۔ یہاں پر اس کے بعد جو ہے اپنے حاکموں کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا ہے، اور بتایا کہ حاکموں سے اگر کسی معاملے میں کوئی نزاع ہو تو اللہ اور اس کے رسول یعنی کہ قرآن اور سنت کو حکم بناؤ، اور اس میں جو ہدایت ملے اس پہ بلا چو و چرا عمل کر لینا چاہیے۔ اس طریقے سے جو لوگ گامزن ہوں گے وہ دراصل اللہ پر اور آخرت پر ایمان لانے والے ہوں گے۔ یہ اسلام کے سیاسی اصول ہے، امیر کی اطاعت کرنا، جو حاکم وقت ہوتا ہے اس کی اطاعت کرنا، لیکن اس میں یہ بات، یہ اصول یاد رکھا جائے کہ اگر حاکم وقت کسی غلط کام کی ترغیب دیتا ہے تو شریعت میں اس کی اطاعت کرنا قطعی طور پر جائز نہیں ہے۔ اطاعت صرف ان چیزوں میں ہوگی جس میں قرآن اور سنت میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی بھی شخص کسی ایسی چیز کا حکم دیتا ہے جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہو، اس کے برخلاف ہو، تو ایسی کسی بھی چیز میں کسی بھی انسان کے لیے اطاعت کرنا جائز نہیں ہے۔ آگے سورۃ النساء کا 9واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع کے اندر جو مضامین ہمیں ملتے ہیں، منافقین کی دوگلی پالیسی کا تذکرہ ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ دعوی ایمان کے باوجود قرآن اور رسول کے حکم اور فیصلے سے اعراض کرتے ہیں، کیونکہ منافقین کا ایک طرز عمل تھا کہ کھلی آیات ان کے سامنے تھی، ایمان ان کے سامنے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ موجود تھے، لیکن اس کے بعد بھی وہ ان کے احکامات سے جو ہے اعراض کرتے تھے، اور اس طرح طرح کی ہیلے اور بہانے جو ہے وہ تراشتے پھرتے تھے، اور پھر اپنی حرکت کی پاداش میں وہ کیوں بھگتیں گے۔ پھر بتایا کہ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ان کا پیغام ہے، بلکہ یہ جتنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کچھ لے کر آتے ہیں وہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے ساتھ ساتھ اللہ کی منشا کے مطابق عمل کر کے بھی بتاتے ہیں۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی تعلیمات تھی، صرف ان کا حکم نہیں دیا کہ نماز پڑھو، جہاد کرو، صدقہ کرو، اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یتیموں کے یہ حقوق ہیں، لیکن آپ نے جتنی بھی باتوں کا حکم اللہ کے حکم
کو سامنے رکھتے ہوئے دیا، ان پر خود بھی عمل پیرا ہوئے۔ آپ کی پوری سیرت اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کی خاندگی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کی معاشرتی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس سب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عملی طور پر خود اس کی تفسیر بنے ہوئے تھے، عملی طور پر اس کا نمونہ تھا۔ آپ کے احوال، آپ کے ازواج کے ساتھ، آپ کے احباب کے ساتھ، آپ کے احوال جنگ میں گرفتار لوگوں کے ساتھ، کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ، یہ تمام وہ پہلو ہے جو ہمارے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جو حکم دیا جا رہا ہے، ان کا کردار پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ کسی بھی شخص کا جو کردار ہوتا ہے وہ سب سے اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کا جو یہ 40 سالہ جو زندگی تھی نبوت سے پہلے، یہ کردار ہی تو تھا کہ جب کفار کو بھی کہا جاتا کہ تم نبی کے اوپر جو ہے ایمان نہ لانے کی کیا وجہ ہے، تو ان کے پاس کوئی اتھینٹک دلائل نہیں تھے کہ فلاں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں فلاں فلاں خرابیاں دیکھی، ان کے پاس ایسی کوئی بات، کوئی جواز تھا ہی نہیں، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو، امانت کو، آپ کے اخلاق کو بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ آپ کے ساتھ رہنا، آپ کے تمام اخلاقات کا جائزہ لینا، وہ ان تمام باتوں کا اعتراف کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اطاعت نہیں کرتے تھے، یہ ان کا جو ہے صرف ایک حسد کی وجہ سے تھا، یا ان کی ایک منافقانہ روش تھی۔ تو یہاں پر ان باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور پھر آخر میں یہاں یہ بھی اعلان فرما دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو انسان کو انعامات الہی کا مستحق بناتا ہے، اور ایسے لوگ بڑے اجر کے مستحق ہوں گے، اور ایسے لوگوں کا آخرت میں انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ جو ہے ان کا جو ہے ذکر بھی ہوگا، اور یہ ان کے ساتھ شامل بھی ہوں گے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے بار بار انعامات کا ذکر فرمایا ہے، اپنے فضل کا ذکر فرمایا ہے۔ اب وہ انعامات کیا ہے، تو یہاں اس آیت میں ان کی نشاندہی بھی کر دی کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں، نبی ہیں، صدیق ہیں، شہید ہیں، نیک لوگ ہیں۔ تو یہ اللہ کے وہ انعام یافتہ لوگ ہیں کہ ان کی پیروی کرنی چاہیے، ان کے ساتھ رہنا چاہیے، اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ آگے 10واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع کے اندر مومنوں کو جو ہے خطاب کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو اس رکوع میں اسلام کے جو دشمن عناصر ہیں ان سے مسلمانوں کو چوکندہ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ دشمنوں کے مقابلے میں ہر وقت مستعد اور ہر طرح کے سامان سے لیس رہنا چاہیے۔ اور پھر جہاد کی جو ہے غرض و غایت پر روشنی ڈالی گئی ہے کہ اسلام میں وہی جہاد معتبر ہے جو فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں ہو، جس کا مظلوم مسلمانوں کی حفاظت، دستگیری ہو۔ پھر الہی حکومت اور الہی قوانین کے لیے مسلمانوں کو اپنی جانیں قربان کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ دیکھیے، جہاد کا مقصد ہی یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کا جو ہے حفاظت ہو، جو مظلوم ہے اس کا جو ہے حفاظت ہو۔ تو جہاد کے جتنے بھی اب تک مقاصد بیان کیے جا رہے ہیں ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے، اور سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ جہاد جو ہو وہ اللہ کے راستے میں ہو، اللہ کے لیے ہو، کیونکہ جہاد کے اندر کوئی اگر ایسا مقصد شامل ہو جاتا ہے، جیسے مال غنیمت کا حصول شامل ہو جاتا ہے، یا اپنی شجاعت و بہادری کا عنصر شامل ہو جاتا ہے، تو ایسا جہاد اللہ کی راہ میں تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جبکہ جان دینا سب سے بڑا ایک کام ہوتا ہے، کوئی بھی انسان کسی کے لیے اپنی جان نہیں دے سکتا، لیکن جب ایمان کی طاقت انسان کو میسر ہوتی ہے تو اپنی جان دینے سے، اپنی مال دینے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ تو یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو جہاد کرنے والے ہوتے ہیں وہ ناکام نہیں ہوتے، بلکہ اللہ نے جہاد کرنے والوں کے لیے بڑی جو ہے آسانیاں رکھی ہیں، ان کے لیے بڑے انعامات کا رکھا ہے۔ واپس جہاد سے لوٹتے ہیں تو قاضی بن کر لوٹتے ہیں، اور اگر اللہ کی راہ میں شہید بھی ہو جاتے ہیں تو ان کے بڑے انعامات ہیں، جس کا ہم نے پیچھے بھی پہلے تذکرہ پڑھا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو مردہ نہ کہو، شہید کو جو ہے رزق مل رہا ہے۔ آگے 11واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور 11ویں رکوع کے اندر ہمیں یہ مضامین ملتے ہیں کہ ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو جہاد کے نام سے گھبراتے ہیں، حالانکہ موت و زیست تو اللہ ہی کے قبضے میں ہے، موت بہرحال آ کر ہی رہے گی۔
خواہ انسان کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں اپنے آپ کو محفوظ کر لے، اور ساتھ میں اس ذہنیت کی بھی سخت مذمت کی گئی ہے کہ اگر فائدہ پہنچے اور فتح و کامرانی اور مال غنیمت وغیرہ حاصل کرتے ہیں تو اسے اللہ کا فضل سمجھتے ہیں، لیکن جب اپنی غلطیوں اور کمزوریوں کے سبب کسی کو شکست ہوتی ہے تو سارا الزام جو ہے نبی پر ڈال دیتے ہیں۔ یہ وہ طرز عمل تھا جو منافقین کا تھا، کہ پہلے تو یہ کہ وہ دلی طور پر بہت ہی جو ہے ان کے اندر یہ بات تھی کہ گھبراتے تھے جہاد کے نام سے اور ہیلے بہانے تراشتے تھے، اور اس طرح کے عناصر یہ مشورے دیتے تھے جس سے انہیں جہاد کرنا ہی نہ پڑے، اور اگر جہاد میں شامل ہو بھی جاتے تھے تو جو فتح ہوتی تھی، جو مال غنیمت حاصل ہوتا تھا، تو اس کو وہ جو ہے اپنی ایک فتح سمجھتے تھے اور اس میں اپنا حصہ سمجھتے تھے، اور اگر جہاد کے اندر انہیں بعض اوقات شکست ہو بھی جاتی تو وہ سارا الزام جو ہے مسلمانوں کے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈال دیتے کہ ہم نے تو منع کیا تھا کہ جہاد نہ کرو، ان سے نہ لڑو، لیکن آپ نہ مانے۔ تو یہاں یہ اس بارے میں بتایا گیا ہے کہ خود تو بری الذمہ ہو جاتے، حالانکہ بھول جاتے کہ جو کچھ بھی انہیں ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی ان کو ملا ہے، کامیابی بھی ملتی ہے تو وہ اللہ کی فتح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ملتی ہے، اور اگر اس میں کہیں ناکامی بھی ہوتی ہے تو بہت حکمتوں کے ساتھ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہی ہوتی ہے، اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ اپنی غلطیوں سے انسان کو سیکھنا چاہیے۔ یہ وہ ساری حرکتیں تھیں جو منافقین کیا کرتے تھے، اس لیے ان کی ریشہ دانیوں سے ہوشیار رہنے کے لیے اس قسم کی ذہنیت کی مذمت کی گئی ہے، اور ساتھ ہی اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے والے مومنین کی کیا شان بتائی گئی ہے کہ وہ اپنی جان دینے، لڑنے اور ایسے مخلص اور رضا الہی کی طلبگار ہیں کہ وہ صبر کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی قرآن کریم میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے اور حسن معاشرت کا اصول بتایا گیا ہے کہ افواہوں پر کان نہ دھرا کرے، کوئی خبر ملے تو پہلے جو ہے اس کی تحقیق کر لو، پھر دوسروں سے بیان کرو۔ پھر جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ مسلمان جہاد پر عمل کریں گے تو اللہ کی نصرت اور فتح ان کے ساتھ ہوگی، اور ساتھ ہی حسن معاشرت کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات دی گئی ہیں اور بتایا گیا ہے کہ سلام کریں تو بہتر طریقے سے اس کا جواب دینا چاہیے۔ پہلی بات تو یہاں پر یہ ہے کہ منافقت کا جو علاج ہے وہ تدبر القرآن ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص اگر تدبر کرے گا قرآن کریم کی آیات پر، اللہ کی نشانیوں پر، اللہ کی قدرت پر، تو اس کا جو نفاق ہے اس میں کمی آئے گی اور ایمان کی دولت انشاءاللہ اس کو نصیب ہوگی۔ ساتھ میں یہ ہدایت بھی کی گئی ہے کہ بغیر تحقیق کے بات کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے، کیونکہ اس کی بہت زیادہ معاشرتی خرابیاں ہیں اور بدگمانیوں کا باعث ہے، جیسے کہ سابقہ واقع احد کے اندر بھی ہم نے یہ پڑھا کہ واقعی کی تحقیق نہیں ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے جو اپنے مورچے چھوڑ دیے تھے، جس کی وجہ سے فتح جو ہے ان کی شکست میں تبدیل ہو گئی تھی، اور یہ حدیث میں بھی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اسلامی تعلیمات میں یہ ہے کہ سلام کا جواب دیا جائے، اور اس بارے میں ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے منافقین جو تھے ان کا گزر ہوا، یا ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے، تو انہوں نے مسلمانوں کی جماعت کو سلام کیا جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غالباً شامل تھے، تو انہوں نے سوچا کہ یہ جو ہے صرف ایسے ظاہر کرنے کے لیے سلام کر رہے ہیں، جنگ کا ٹائم تھا، تو انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ تو اس پر یہ آیات مبارکہ آئی کہ انسان کو جب ظاہری طور پر مسلمان ہونے کی علامت ظاہر ہوتی ہے، وہ سلام کرتا ہے، تو اس پہ یقین کر لینا چاہیے اور سلام کا جواب جو ہے اچھے طریقے سے دینا چاہیے۔ جیسے اگر کوئی آپ کو السلام علیکم کہتا ہے تو آپ وعلیکم السلام کہیں، اگر کوئی پورا سلام کرتا ہے تو آپ بھی جواب میں اس کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس طرح سے کہیں۔ اور سلام کے متعلق یہ بھی ہے کہ سلام جو ہے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، افشوا السلام، اس کو زمین پر پھیلاؤ۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اچھی دعوت کا جو ہے صدقہ جاریہ اور بری دعوت جو ہے وہ گناہ کی طرح ایک جاری رہتا ہے، یعنی کہ اگر آپ اچھی بات پھیلائیں گے، اچھی بات میں شامل ہوں گے، تو اللہ رب العزت جتنے لوگوں کو آپ کے ذریعے سے اس میں جو ہے شامل کرے گا، ان کو ہدایت دے گا، وہ تمام زندگی آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ بنتا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی بری بات کی دعوت دیتا ہے، بری بات کی تشہیر کرتا ہے، گناہوں کی تشہیر کرتا ہے، تو جتنے لوگوں میں وہ جب تک گناہ جاری رہے گا، اس تک گناہ کا وبال بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ اس سلسلے میں بس میں ایک چھوٹی سی ہی مثال یہ دوں گی کہ آج کل ہمارے پاس ایک ذرائع ابلاغ کا جو ایک
میڈیا ہے جسے ہم اپنا سوشل میڈیا کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، ہماری فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے یا دیگر ذرائع ہے، اگر ہم ان پہ کوئی ایسی چیزیں چھوڑتے ہیں جو گناہ کا سبب بن رہی ہے، جیسے گانے، میوزک یا بری باتیں، کچھ بھی ایسی تشہیر کر رہے ہیں جو رہتی دنیا تک ہمارا ایک جو ہے صدقہ ہے، اب وہ ہمیں خود دیکھنا ہے کہ ہم اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، آیا کہ صدقہ ہنسنا چھوڑ کے جا رہے ہیں یا صدقہ سو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں احسن طریقے سے دعوت جاری کرنے والا بنائے۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے بار بار رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع میں ایسی سرزمین سے ہجرت کو مسلمانوں کی علامت قرار دیا گیا ہے جس کے باشندے مسلمانوں پر اسلامی زندگی گزارنی دوبھر کرتے ہیں، یعنی کہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے، تو اس کے لیے اسلام پر عمل کرنے کے لیے ایسی جگہ پہ ہجرت کر جانا جہاں اسلام پر عمل ہو سکے مسلمانوں کی پہچان ہے۔ پھر منافقین اور سرکشوں کی شرارتوں کا تذکرہ ہے، اور آخر میں صلح و جنگ و ہدایت سے متعلق بھی چند احکامات ہیں، مثلاً جو لوگ جنگ سے دل برداشتہ ہوں اور تم سے نہ لڑیں اور نہ اپنی قوم کا ساتھ دیں تو ان پر دست درازی نہ کرو۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو تم سے بھی نہیں لڑ رہے، لیکن جنگ میں نہیں لڑ رہے، لیکن اپنی قوم کا ساتھ بھی نہیں دے رہے، کفر کا ساتھ بھی نہیں دے رہے، تو پھر ایسے لوگوں سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے، وہ اپنا سکون امن سے رہ رہے ہیں تو ان کو رہنے دیا جائے۔ اور یہاں پر یہی ہے کہ ہجرت کرنے والے منافقین کے بارے میں اللہ کا حکم بھی ہے کہ کیونکہ منافقین جو ہے وہ ہجرت ہو یا جہاد ہو یا اللہ اور رسول کا کوئی بھی حکم ہو، بس ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ ہر وقت اس حکم کی مخالفت کرنا، ہیلے تلاش کرنا، بہانے تلاش کرنا اور اپنی آسانی کے پہلو تلاش کرنا، جبکہ یہ اصول ہے، یہ بات ہے کہ جنت جو ہے وہ آسانیوں میں نہیں ہے، وہ پریشانیوں کے اندر گھری ہوئی ہے، آزمائشوں سے، امتحانات سے انسان گزرتا ہے جبھی اس کو کوئی مقام، کوئی چیز حاصل ہوتی ہے۔ جبکہ منافقین چاہتے تھے کہ جب بھی کوئی اچھا عمل ہو تو بس ان کی تعریف ہو، ان کے لیے آسانی ہو، تو یہاں پر ان کے ان پہلوؤں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ آگے 13واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع میں انسانی جان کے احترام کا سبق دیا گیا ہے کہ ناحق کسی کو قتل کرنا سنگین جرم ہے اور قیامت میں سخت ترین سزا کا موجب ہے۔ پھر آمدن قتل اور غلطی سے کسی کو قتل سے متعلق جو ہے یہاں پر احکامات بتائے گئے ہیں، اور جہاد کے لیے نکلنے کے بعد جو دوست دشمن میں تمیز کی تاکید فرمائی گئی اور یہ بھی بتایا گیا جو تمہیں آگے سے بڑھ کر سلام کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو بلکہ تحقیق کر لو، یہ وہی واقعہ ہے جس کی پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اور یہاں پر قتل خطا کے بارے میں جو کہ غلطی سے ہو جاتا ہے یا آمدن ہو جاتا ہے، ان کے احکامات ہمیں بڑے واضح طور پر ملتے ہیں۔ دیکھیے اگر ہم آیات پر غور کریں تو آیات میں ایک جو ہے جلال ہے، اللہ رب العزت نے انسانی تکریم کے لیے یہ احکامات فرمائے ہیں، یعنی کہ انسان کا جو قتل ہے یہ بہت سنگین جرم ہے، اور اللہ رب العزت ایسے کسی بھی جرم کو معاف نہیں کرتا، اور ان کے لیے باقاعدہ احکامات قرآن کریم میں نازل فرمائے ہیں۔ اس کا مقصد بھی یہ کہ کسی کا ناحق مال ہو یا اس کی جان ہو، اس پہ کسی بھی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کو ضائع کرے یا اس پر اپنا حق جمائے یا اس پہ تصرف کرے یا اس کو نقصان پہنچائے۔ یہ ہے اسلامی تعلیمات کا اصل خلاصہ۔ اس کے ساتھ ہی وہی بات ہے کہ سلام کرنے والوں کو بلا تحقیق کافر نہ کہو۔ دیکھیے جب تک کسی بھی شخص میں کافر ہونے کی، کفر کی کوئی علامت نہیں دیکھتے تو ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے، اس کو کافر نہیں کہیں گے، کیونکہ انسان جو ہے ظاہر کا مکلف ہے۔ یہی اسلام کی تعلیمات ہے اور یہی اسلامی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز بھی ہے۔ آپ کے پاس دیکھیں یہود بھی آتے تھے، منافقین بھی آتے تھے، اور بعض دفعہ وحی کے ذریعے آپ کو ان کے بارے میں بتا بھی دیا جاتا تھا کہ یہ منافق ہے کہ یہ برے اس سے آیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ بڑے اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، کیونکہ اخلاق کسی کے ساتھ بھی اسلامی تعلیمات میں ہمیں یہ حکم نہیں ملتا کہ فلاں شخص آئے یا فلاں کا گناہ دیکھو تو اس سے برے اخلاق سے پیش آؤ۔ یہ اخلاق ہی ہے جن کی بار بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اخلاق اختیار کرو۔ تو یہ بھی اسلامی تعلیمات میں ہے کہ ہمیں کسی بھی شخص کو جو سلام کرتا ہے یا اسلامی تعلیمات کو ظاہر کرتا ہے تو ہم بلا تحقیق اس کو کافر نہ کہیں۔ آگے اسی رکوع کے اندر جو ہے اللہ کی راہ میں نکلنے والوں کی فضیلت ہے، یعنی کہ جہاد پر جو جاتے ہیں ان کی فضیلت ہے
مجاہدین اور غیر مجاہدین پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے شرافت و فضیلت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اوندھے، لوڑے، لنگڑے اور جو غیر معذور ہوتے ہیں ان کے لیے جہاد سے استثناء کا قرار دیا ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی فرما دیے کہ درجات منہ و مغفرہ و رحمہ، یعنی کہ جو بھی لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو ان کی بھی درجات ہوتے ہیں، کیونکہ ایسا کوئی بھی زندگی کا پہلو نہیں ہے کہ کوئی شخص زیادہ مشقت کرے اور اس کو انعام جو ہے برابر ملے۔ کوئی بھی شخص برابر نہیں ہو سکتا، جو جتنی محنت کرتا ہے، جتنی اللہ کی راہ میں اپنی جان مارتا ہے، اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہی ہوتا ہے۔ آگے 14واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع کے اندر سابقہ رکوع کے جو ہے پہلے رکوع کے اندر تو جہاد کی ترغیب تھی اور ہجرت کی ترغیب تھی، اور یہاں پر جو ہجرت کو نہیں جاتے ان کے لیے وعید سنائی گئی ہے، اور سمجھایا گیا ہے کہ اسلامی زندگی بسر کرنے کے لیے یہ بہانہ بنا لینا درست نہیں ہے کہ مخالفین اسلام نے مجبوریت کی وجہ سے ہمیں بے بس کر رکھا تھا۔ یہ دراصل جو ہے اپنے نفس اور اپنے خاندان اور اپنی جائیداد، املاک اور دنیاوی جو ان کی ایک مفاد ہوتا ہے اس کی محبت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے ہجرت نہیں کرتے کہ یہاں سے اگر ہم چلے جائیں گے، موو کر جائیں گے تو یہ ہماری مال یا ہماری دولت یہ تو سب یہی رہ جائے گی۔ تو بتا رہے کہ جو انسان کو ترک وطن سے روکتی ہے، حالانکہ جب وطن اور اسلام کے درمیان ٹھن جائے تو ایسی صورت میں ایک مسلمان کو باہر الوطن کو خیر بات کہہ دینا چاہیے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے لیے ہجرت کرتے ہیں، اللہ کی زمین اپنے لیے وسیع پاتے ہیں، یعنی کہ اللہ رب العزت ان کے لیے زمین میں ایسی وسعت اور ایسی فروانی کر دیتے ہیں جو ان کی سوچ میں بھی نہیں ہوتی ہے۔ ساتھ ہی معذور اور بچوں کے لیے البتہ ہجرت جو ہے عدل و انصاف کی تلقین بھی کی گئی ہے اور توکل کا درس بھی دیا گیا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت کے نزدیک جو ہے ایمان بہت قیمتی چیز ہے۔ جہاں پر ایمان اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا مشکل ہو جائے وہاں اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں کہ ایسی جگہ سے تم ہجرت کر جاؤ، ایسی جگہ کو چھوڑ دو، کیونکہ اصل انسان کا مقصد ہی دنیا میں امتحان ہے۔ اگر انسان کے دل میں اس کی جائیداد، مال و دولت کی محبت آ جاتی ہے تو گویا کہ اس پہ اس کا توکل جو ہے اللہ کے اوپر سے ختم ہو جاتا ہے۔ آگے یہ رکوع ہے، اور یہاں پر جو ہے سفر کی حالت میں نماز قصر سے متعلق احکامات ہیں۔ نماز قصر کے متعلق ہم یہ جانتے ہیں کہ کوئی شخص اگر سفر میں ہوتا ہے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ نماز کو قصر کر لے، یعنی کہ جو فرض نماز ہے 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت کر لے، تو یہ نماز قصر جو ہے آسانی کا ہے۔ پھر یہاں پر صلاۃ الخوف کا بھی ذکر آیا ہے۔ یہ تمام جو پہلو تھے وہ ویسے جنگ کے حساب سے تھے، اور اب بھی اگر انسان کو خوف محسوس ہوتا ہے اور سفر میں ہوتا ہے تو یہ حکم باقی ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ میدان جنگ میں نماز کس طریقے سے ادا کرنی چاہیے، اس کا پورا طریقہ بتایا گیا ہے کہ یہ خاص جو ہے حکم کے تحت تھا جنگ کے اندر۔ اور یہاں پر یہ بھی اصل چیز بتانا یہ ہے کہ جنگ کا میدان ہے، جانیں داؤ پہ لگی ہوئی ہیں، لیکن انسان کو کسی بھی حال میں نماز چھوڑنی نہیں چاہیے۔ اور یہ بھی بتایا کہ نماز کے لیے پابندی وقت شرط ہے۔ دیکھیں یہ اسلامی تعلیمات ہیں جو ہے مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کر رہی ہیں۔ اگر اللہ نماز کیا ہے، اللہ رب العزت کے آگے سجدہ زیر ہوگا، جبکہ کافر تو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، تو اللہ کے آگے کیوں سجدہ کرے گا؟ تو یہ وہ چیزیں جو مسلمان اور کافروں کے درمیان فرق کر رہی ہیں۔ اور ساتھ میں یہاں ہمیں ان آیات میں یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کی پابندی اور اس کا فرض ہونا۔ آگے رکوع کے اندر آگے رکوع 16 ہے، اور یہاں پر قرآن کریم کا جو نازل ہونا ہے اس کا مقصد بتایا جا رہا ہے۔ اصل میں اس آیات کا جو ہے ایک شان نزول بھی ہے، اور شان نزول کو میں ذرا مختصر ہی بیان کروں گی۔ اس میں شان نزول یہ ہے کہ جو ہے ایک یہود کے متعلق آیت ہے، اور آیت یہ اس طریقے سے ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے یہاں پر یہ حکم دیا ہے کہ خاندان بنو جو تھا، ایک اس میں ایک شخص تھا جس کا نام غالباً بشر تھا، جو اس وقت ظاہری طور پر جو ہے مسلمان تھا۔ تو ایک صحابی تھے حضرت رفاع کے گھر میں، انہوں نے لقب لگا کے کچھ غلہ اور کچھ ہتھیار وغیرہ چرا لیے تھے اور ساتھ لے گئے تھے، اور بڑی ہوشیاری سے غلے کی جو بولیوں کا تھا وہ
تھوڑا غلہ راستے میں گرتا جاتا، یہاں تک کہ ایک یہودی کے گھر کے دروازے پہ پہنچ کر بوری کا منہ بند کر دیا گیا اور بعد میں چوری کیے ہوئے جو ہتھیار تھے وہ یہود کے پاس رکھ دیے گئے۔ جب اس کی تفتیش ہوئی تو غلے کی نشانی جو ہے یہود کے گھر تک پائی گئی اور دوسری طرف ہتھیار جو ہے اس کے پاس سے بھی برآمد ہوئے۔ اس لیے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خیال ہوا کہ یہ چوری جو ہے اس یہود نے کی، اور یہود سے پوچھا گیا تو اس نے کہا تھا کہ یہ جو ہتھیار ہے یہ بشر نامی شخص نے میرے پاس رکھوائے تھے۔ چونکہ وہ کوئی گواہ پیش نہیں کر سکا تھا، اس لیے آپ کا رجحان جو ہے اس طرف ہونے لگا کہ اس نے جان بچانے کے لیے جو مسلمان کا نام لیا گیا ہے۔ دوسری طرف جو بشر کے خاندان بنو ابرک کے لوگ تھے وہ بھی بشر کی وکالت کر رہے تھے اور اس بات پر زور دے رہے تھے کہ سزا بچائے اس کے یہود کو دی جائے۔ اب یہ معاملہ چل رہا تھا کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس کے ذریعے جو ہے اس دھوکہ بازی اور کا جو ہے پردہ چاک کیا گیا اور یہود کو جو ہے بے گناہ قرار دیا گیا۔ جب یہ بات پتہ چلی تو وہ فرار ہو کر کفار کے پاس جا ملا اور وہاں جا کر اس کی جو موت بھی ہوئی تھی وہ کفر کی حالت میں ہی ہوئی تھی۔ تو ان آیات کے ذریعے اصل جو ہے معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھول دیا گیا تھا، اور ساتھ ہی یہاں پر فیصلے کے اہم اصول بھی بتائے گئے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ تمام فیصلے جو ہے وہ کتاب اللہ کے احکامات کے تابع ہونے چاہیے۔ دوسرا اصول یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت سے ایسے امور کھولتے ہیں جو صراحتاً قرآن میں مذکور نہیں ہوتے، جیسے کہ وحی کے ذریعے بتا دیا جاتا تھا کہ فلاں شخص جو ہے منافق ہے، یا فلاں شخص کے بارے میں جو ہے اللہ رب العزت نے یہ بتایا۔ اور یہاں پر یہ آیت میں تیسرا اصول یہ بتایا گیا ہے کہ جس کسی شخص کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ وہ کسی مقدمے میں غلطی پر ہو، اس کی وکالت کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے کہ بنو ابرک کے جو لوگ تھے وہ بشر کی وکالت کر رہے تھے اور انہیں تنبیہ کی گئی ہے کہ ایسے کسی بھی شخص کی وکالت نہیں کرنی چاہیے۔ تو فیصلے کی یہ وہ اصول ہے کہ اگر ان کی روشنی میں انسان اپنے معاملات کو چھوڑے اور فیصلہ کرے تو اس کے لیے فیصلے کرنے آسان ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر اللہ نے اپنی رحمت کا معاملہ فرمایا کہ گنہگار جو ہے ان کو مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فوراً ہی اپنے رب کے حضور پیش ہو کر توبہ استغفار کر لینی چاہیے۔ تو یہاں پر یہ آیت مبارکہ اس طریقے سے ہمیں ملتی ہے۔ آگے 17واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع کے اندر جو ہے ان لوگوں کی اصطلاح کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جو بری سرکشیوں سے روکا گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع سے انحراف اور اہل ایمان کی روش جو ہے اس پر چلنے کے لیے ہدایت دی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے انحراف کرتے ہیں ان کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی تلقین کی گئی ہے نجوہ کی، یعنی کہ مشاورت کی صورت بیان کی گئی ہے۔ جب کسی مجلس میں چند مسلمان بیٹھے ہوں تو نیک مشورے اور اچھی باتیں کریں، نہ کہ فتنہ فساد برپا کریں۔ یہاں پر یہ بات بھی ہے کہ اجماع امت کے لیے قرآن کریم سے دلیل ہے کہ جب کسی بات پر مسلمانوں کا اجماع ہو جائے تو اس بات پر اتفاق کر لینا چاہیے۔ آگے 28واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع میں شرک کی برائیوں کو دہراتے ہوئے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ سارے گناہ قابل معاف ہیں سوائے شرک کے۔ شرک جو ہے اللہ رب العزت نے کسی بھی حال میں معاف نہیں کیا۔ پھر جاہلیت کے دور میں جانوروں سے متعلق جو مشرکانہ ان کی رسمیں تھیں ان سے روکا گیا تھا، مثلا جانوروں کے ساتھ جو ہے بعض کے کام کسی جانوروں کو بت کے نام پہ چڑھا دیتے تھے، تو کسی کا کان کاٹ دیا کرتے تھے، اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے، تو یہ تمام ان کا شرک ہے جس میں یہ لوگ مبتلا تھے۔ اور اس کے ساتھ ہی اعمال صالحہ کی یہاں ترغیب دی گئی ہے، فعل و فضا اسی کو قرار دیا گیا ہے۔ اور یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو بھی کوئی نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، مومن ہو یا مومن مرد ہو یا عورت، وہ سب جنت کے مستحق ہیں، اور قیامت میں ذرہ برابر بھی کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ پھر ملت ابراہیمی کی پیروی کی ہدایت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ایسے لوگ اللہ کے آگے سر خم تسلیم کرتے ہیں اور اپنا رویہ نیک رکھتے ہیں۔ ملت ابراہیمی کا جو بار بار یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے، یہ یہود اور نصارہ کو یاد دلوایا جا رہا ہے، کیونکہ کہتے تھے کہ ہم تو ان کی نسل میں سے ہیں، ان کے آب و اجداد ہیں ہمارے، تو بتایا جا رہا ہے جب تم ان کے اندر سے ہی ہو اپنے آب و اجداد کی پیروی کیوں نہیں کرتے؟ یہ نیک تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کے دوست تھے، اللہ کی ماننے والے تھے، تو تم کیوں ان کی روش پر نہیں چلتے؟ آگے 19واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع کے اندر عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی پھر ہدایت دی گئی ہے، اور یتیموں کمزوروں وغیرہ کے ساتھ عدل کی تاکید کی گئی ہے۔ پھر یہاں پر شوہر
کے ساتھ جو ہے حسن تعلقات کی ہدایت دی گئی ہے، اور کہا ہے کہ اختلافات کی صورت میں سب سے پہلے صلح کی تدبیر اختیار کرنی چاہیے۔ جب صلح کی تدبیریں ناکام ہو جائے تو بدرجہ مجبوری تفریق ہو، تو وہاں بھی اسلامی پہلو کا جو ہے تعلیمات ملتی ہیں۔ یہاں یہ بات بھی ہے کہ خدا ترسی بیویوں کے درمیان عدل و انصاف کا جو ایک طریقہ ہے اس کو برقرار رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ دیکھیے، خواتین کے حقوق کو بار بار بیان کیا جا رہا ہے، 5 رکوع کے اندر بھی متعدد ایسی آیات تھیں، بلکہ پورا ہی صورت اسی بارے میں چل رہا ہے۔ خواتین کے حقوق کسی بھی درجے میں ہو ان کو بیان کیا جا رہا ہے، چاہے وہ وراثت ہو، 2 بیویوں کی صورت کے اندر ہو، یا پھر ان کے علیحدگی کی صورت میں ہو، یا پھر رضاعت کا مسئلہ ہو۔ تمام میں عورتوں کے حقوق کو بڑی باریک بینی کے ساتھ اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں۔ آخر میں فرمایا کہ اللہ کے احکامات کی اطاعت سے اعراض کے جو ہے اچھے نتیجے پیدا نہیں ہوتے۔ اسلام کا دعویٰ کرنے کے باوجود جو لوگ ایسا کریں گے تو اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ انہیں مٹا کر دوسری قوم کو لے کر آ جائے۔ یہ ایک اصول بتا دیا ہے کہ شریعت پر عمل کرو ورنہ مٹا دیے جاؤ گے۔ اب یہ انسان نے طے کرنا ہے کہ من کان یرید ثواب الدنیا، کہ وہ دنیا کا طلبگار ہے یا آخرت کا طلبگار ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو، اس کو اللہ رب العزت خوب جانتا ہے۔ آگے رکوع شروع ہو رہا ہے اور اس میں امت مسلمہ کی ذمہ داریوں کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے، ان کا فریضہ یاد دلوایا جا رہا ہے کہ ہمیشہ اس پر بندے رہنا، یعنی کہ حق کی شہادت دینا، اگرچہ اس معاملے میں والدین ہو، رشتہ دار ہو، ان کی طرف سے کتنا ہی دباؤ آئے، کتنا ہی زور کیوں نہ ہو، بلکہ اپنی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ جانا پڑے، پھر بھی تم نے اپنی ذمہ داریوں سے منہ نہیں موڑنا۔ پھر مومنین سے کہا گیا ہے کہ وہ ایمان پر اچھی طرح سے ثابت قدم رہے، پکے مومن بنے رہے، اور اگر کسی حیثیت سے کفر کی روش اختیار ہو بھی جائے تو یہ انتہائی ضلالت ہے، یعنی کہ گمراہی ہے، اور اس کا انجام کیا ہے؟ اس کا انجام آخرت میں بھی ہلاکت ہے۔ بار بار یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی ہرگز نہ کرو، یہ کبھی بھی راست نہیں آ سکتا۔ اور ہدایت کی گئی ہے کہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا کفر ہے، جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اس کی مجلسوں میں ہرگز شامل نہ ہو، کیونکہ منافقین کا طرز عمل یہی تھا کہ وہ اللہ کی آیات کو سنتے اور پھر وہ جب کفار کے ساتھ شامل ہو جاتے تو اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے کہ دیکھو فلاں حکم آ گیا ہے، اس طرح کا حکم آ گیا۔ تو ان چیزوں سے مسلمانوں کے سامنے بیان کیا گیا ہے اور بتا دیا گیا، دوستی کا معیار بتا دیا کہ ان کے ساتھ دلی طور پہ قطعی اپنا کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ آگے اس پارے کا جو ہے 21واں رکوع ہے، اور اس رکوع کے اندر منافقین کی عادتوں اور خصلتوں کا ذکر ہے۔ خاص کر نفاق کی علامت بتائی گئی ہے کہ نماز کے لیے مارے باندھے آتے ہیں اور محض مسلمانوں کو دکھانے کے لیے ریاکاری کے طور پر نماز پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ پھر مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ وہ کافروں سے دوستی نہ رکھیں۔ مطلب یہ کہ منافقت اصل کافر ہی ہوتا ہے، صرف فریب دینے کے لیے یا مسلمانوں کی جو انہیں فوائد مل رہے ہوتے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے وہ ایک لبادہ اوڑھ لیتے ہیں مسلمانیت کا، جبکہ وہ دلی طور پر ان کا دل جو ہے وہ کافروں کی طرح ہی ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات ہے کہ صرف محض زبان سے دعویٰ کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے جو ہے انسان کو اپنے عملی طور پر بھی وہ عمل کرنے چاہیے جو اس کو مسلمان ہونا ثابت کریں اور کافروں اور منافقین سے امتیاز پیدا کرے۔ یہاں بار بار یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ جو کافر ہیں، منافقین ہیں، ان سے دوستی میل جول کو زیادہ نہ رکھا جائے، بلکہ اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں اور اپنی حالت کی اصلاح کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت کے ہاں یہ جو ہے بڑے ان کا اجر ہے۔ ساتھ ہی منافقین کا جو ہے یہ ان کی سزا بھی بیان کی گئی ہے کہ منافقین جو ہوں گے وہ جہنم کی سب سے نیچے گڑھے کے اندر ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا پارہ تھا اس کا خلاصہ ہمارے سامنے ہے، اور اس میں ہم نے اسلامی تعلیمات کا جائزہ لیا دوبارہ اثر نو، اور ہمارے لیے اس کے اندر ہدایت یہ ہے کہ معاشرے میں رہنے کے لیے جن ہدایات پر عمل پیرا ہونا ہے ان تعلیمات کو ہم نے پکڑ کر رکھنا ہے۔ ساتھ ہی ہم نے یہ امتیاز رکھنا ہے کہ ہمارا دوستانہ تعلق کس کے ساتھ ہونا چاہیے اور کس بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اگر انسان دنیا میں بھی کسی سے تعلق رکھے تو وہ اللہ کے لیے رکھے، اگر کسی سے دشمنی رکھے، کیونکہ اگر آپ کفار سے دشمنی رکھتے ہیں، دلی طور پر آپ ان کو پسند نہیں کرتے،
تو وہ بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے، اللہ ہی نہیں مانتے. تو لہٰذا یہ معیار ہے جو قرآن کریم نے ہمارے سامنے رکھے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم ان معیارات کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہوئے اپنی اصلاح فرمائیں اور معاشرے میں ایک بہترین مسلمان ہونے کا کردار ادا کر سکیں. اس کے ساتھ ہی اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہے آج کے سیشن سے متعلق تو وہ کر سکتے ہیں. ہمارا آج کا خلاصہ یہیں تک ہے. جی ایک سسٹر نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، ان کا مائک انمیوٹ کر دیجیے. اگر کوئی سوال ہے تو مختصر وقت میں کر سکتی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولما میرا سوال یہ کہ وہ جو چوتھے رکوع میں آیا اپنی منکحہ سے نکاح کی ممانعت، یہ ہم شور کی وجہ سے سن نہیں پائے، اس آپ کا کی کیا مطلب کہ آواز مجھے کلیئر نہیں آ رہی. آپ تھوڑا سا اگر اپنا سوال اونچی آواز میں کر لیں تو آپ کا سوال ہم سے مجھے سمجھ پائیں گے. جی میں نے کہا ہے کہ جو چوتھے رکوع میں آپ نے بتایا منکوحہ سے نکاح سے ممانعت، اس میں اپنی بیوی سے ہی نکاح کی بات کریں یا کسی اور کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا؟ مطلب اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم سمجھ نہیں پائے اس وقت شور کی وجہ سے. آپ سوال کیا کر رہی ہیں چوتھے رکوع میں؟ جو آپ وہ تھا منکوحہ سے نکاح کی ممانعت، تو اس میں منکوحہ کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ جو نکاح جو ہے اپنی بیوی سے تو اپنی بیوی سے نکاح یا پھر ویسے تو نکاح پہ نکاح عورت نہیں کر سکتی، اس کا پلیز سمجھا دے ڈیٹیل. جی یہاں پہ یہ جو بیان ہوا ہے نکاح کے بارے کے اندر، یہ ان عورتوں سے ہے جن کا نکاح جو ہے ہو چکا ہوتا ہے. منکوحہ تو نکاح والی عورت کو کہا جاتا ہے نا. میں منکوحہ اپنی بیوی آپ کی آواز نا کافی کٹ رہی ہے اور میں آپ کا سوال سمجھ نہیں پا رہی. آپ ایسے کیجیے گا وائس نوٹ اپنا گروپ میں یا مجھے پرسنل میں بھیج دیں تو انشاءاللہ پھر میں آپ کو اس کا جواب ارسال کر دیتی ہوں. کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ میرا مطلب سوال ہے کیا کہ کر رہی ہیں اور میں جواب کیا دوں تو وہ پھر مناسب نہیں ہے. منکوحہ اپنی بیوی نہیں ہوتی؟ منکوحہ اپنی بیوی نہیں ہوتی؟ آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا نا کہ منکوحہ سے نکاح کی ممانعت کون سی ہے، کسی اور کی بیوی یا مطلب اپنی بیوی کی؟ کسی بھی نکاح جس وقت کا نکاح ہو چکا ہے اس سے شادی نہیں ہو سکتی، نکاح پہ نکاح نہیں ہو سکتا. وہ تو منع ہے نا. جی آپ کا سوال میں سمجھ گئی ہوں اور انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو گروپ میں دیتے ہیں. جی میرا ایک سوال ہو رہا ہے کہ اگر رخصتی سے پہلے طلاق دیں تو کیا ابھی رخصتی نہ ہوئی اور صرف نکاح ہوا اور طلاق دے دے تو کیا دوبارہ اسی کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں؟ آپ کی نکاح حلالہ سے تو نہیں کرنا متعلق پڑتا ہے؟ جو بھی سوال ہے نا آپ اس کو گروپ میں بھیج دیجیے گا. اس کا تفصیلی طور پر وہیں جواب دیا جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ میں کچھ پوائنٹ آپ کی سمجھ پا رہی ہوں اور کچھ میں مجھے آواز کلیئر نہیں ہے. تو کیونکہ نکاح اور صحیح. ان کے متعلق جو ہے مسائل کافی دقیق ہوتے ہیں اور اس میں کوئی جواب ایسا نہ ہو جو غلط ہو، تو میں نہیں چاہ رہی کہ اس طرح کے جواب سوال نہ سمجھنے کی بنا پہ دیے جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال ہے کہ شرک کے بارے میں
کوئی بھی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کی معافی اگر سچے دل سے توبہ کر لے اور دوبارہ اسے نہ کرنے کا ارادہ کرے تو مل جاتی ہے، لیکن شرک کی معافی نہیں ملتی۔ لیکن جو غیر مسلم ہوتے ہیں، مسلمان ہونے سے پہلے تو وہ شرک ہی کر رہے ہوتے ہیں، انہیں تو اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن کوئی مسلمان اگر انجانے میں شرک کر دے یا اپنے ہوش و حواس میں نہ ہو اور کر دے یا کوئی بھی ایسا، اور بعد میں وہ سچے دل سے توبہ کر لے تو کیا اس کو یہ معاف کر دیا جاتا ہے؟ جی یہی بات ہے کہ انسان اگر کسی بھی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر آپ نے جیسے کہا کہ اس کو پتہ نہیں ہے، وہ شرک کر رہا تھا، پھر بعد میں اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو میں گناہ کر رہا ہوں یہ تو شرک ہے، تو وہ اس سے توبہ کر لینے سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور توبہ کا راستہ تو ہر وقت کھلا ہوا ہے، جب تک اللہ رب العزت نے حالت نزاع یعنی کہ وہ اپنے احوال کو نہیں دیکھ لیتا، جب تک وہ جس گناہ سے بھی معافی مانگے گا اللہ رب العزت رحیم ہے، معاف کر دیں گے۔ اس کے علاوہ مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے، شاید میں نے حدیث پڑھی تھی یا ویسے ہی کچھ پڑھا تھا، اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ توبہ کا دروازہ موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے، اور آپ نے بتایا تھا مطلب قرآن پاک میں کہ توبہ کسی بھی وقت قبول ہو سکتی ہے سوائے وقت۔ دیکھیے توبہ کرنا اور توبہ کا قبول ہونا یہ دو الگ بات ہے۔ انسان سے گناہ ہو جائے وہ توبہ کر لے، اس جی کا قبول کرنا نہ کرنا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ البتہ جو اس کے لیے ایک ڈیٹ لائن دی گئی ہے وہ آپ حدیث صحیح بتا رہی ہے کہ موت کے جو ہے حالت نزاع سے پہلے اگر انسان توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہے، اور یہی گمان انسان کو رکھنا چاہیے کہ مجھ سے جو گناہ ہوا ہے کہ انشاءاللہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، کیونکہ حدیث میں یہ بھی تو ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ انسان کے گمان کے ساتھ ہے، ہم اللہ کے ساتھ جیسا گمان رکھیں گے ہمارا معاملہ اللہ رب العزت ویسے ہی فرمائیں گے۔ جی میرا اور سوال ہے قتل کے بارے میں، کہ بندہ غلطی سے قتل ہو جاتا ہے کسی کو، کیونکہ اپنے دفاع میں جو قتل ہوتا ہے وہ تو معاف ہوتا ہے نا، کیونکہ اگر آپ کو کوئی قتل کرنا چاہ رہا ہے اور آپ اپنے دفاع میں قتل کرتے ہیں تو اس کی معافی ہے، اور اگر آپ قتل کر دیتے ہیں جان کر یا انجانے میں کر دیتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ اگر جان کر دیتے ہیں تو جو ان کے لواحقین ہیں وہ معاف نہ کریں اور بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور سچے دل سے توبہ کر لے تو کیا قتل کا معاف کرتے جائے گا؟ کیونکہ جب تک بندہ معاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا، تو اگر لواحقین معاف نہ کریں اور بندہ توبہ کر لے معافی مانگے تو پھر کیا دیکھیے قتل کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، قتل عمد ہوتا ہے، قتل خطا ہوتا ہے، تو اس کے اندر دیکھا جاتا ہے اور اس کے لواحقین اگر اس کو معاف کر دیتے ہیں تو یہ ایک ہمارا معاشرتی مسئلہ ہے، اس کے قوانین موجود ہے، تو اس کے تحت پھر اس پہ جو ہے ایک فائن لاگو کہہ سکتے ہیں وہ قصاص سوری قصاص؟ جی، تو یہ صورتیں دیکھی جاتی ہیں اور اس کے بعد ہی اس کا شرعی حکم سامنے رکھا جاتا ہے۔ باقی اس میں قتل کی جو ہے بیسک مذمت کرنا مقصود ہے، ٹھیک ہے، اس کے احکامات الگ الگ آتے ہیں، قتل خطا کا، قتل عمد کا۔ جی مزید اگر آپ لوگ کے کوئی سوال ہے تو آپ اپنے گروپ میں بھیج دیجیے گا، انشاءاللہ اگلے لیکچر سے پہلے آپ لوگ کو جواب ارسال کیے جائیں گے۔ ابھی ہماری کلاس کا وقت مکمل ہو چکا ہے۔ جی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔